علی رسول کریم، ایک سوال ہے، کیا میت کے طرف سے قربانی دے سکتے ہیں؟ یعنی جو مر گئے ہیں ان کی طرف سے کچھ لوگ کہتے ہیں دے سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مرے ہوئے شخص کی طرف سے قربانی نہیں دے سکتے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں دے سکتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ کے بہت سارے 9 بیویاں تھیں، لیکن آپ کے وفات کے بعد کسی بیوی محترمہ نے، ام المؤمنین میں سے کسی نے بھی آپ کی طرف سے قربانی نہیں دیا، اور نہ ہی کسی صحابی سے یا صحابیہ سے اس کا ثبوت ہے۔ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف کی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 دمبا ذبح کرتے تھے، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے یہ 2 کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ تو وہ ایک کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد میں آپ کی طرف سے قربانی دوں، اس لیے کروں، لیکن اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام قربانی اپنے نام پہ دیتے تھے اپنے امت کے، تو امت کے ان امتیوں کے طرف سے دیتے تھے جو زندہ ہیں، اس لیے مرے ہوئے شخص کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دے سکتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ایک ہی دمبا دیتے تھے، آپ اپنا نام لیتے تھے اور پھر اپنے اے اللہ میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما لے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ آپ جب 2 دمبا کرتے تھے، ایک اپنے اور گھر والوں کے نام اور ایک دمبا اپنے امت کے نام، لیکن اس میں ایک لفظ ہے وَعَمَّن لَمْ يُزَاحِ مِنْ أُمَّتِي، میرے ان امتیوں کے نام سے یہ قربانی، لم یزاح من امتی، میرے امت میں سے جو قربانی نہیں کیے، تو نہیں کیے جو زندہ ہے ان میں سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، جو اپنی زندگی میں قربانی نہیں کر سکے اور اسی حالت میں وفات پا گئے، ان کے نام پہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام، تو جتنے زندہ جتنے مردہ تھے سب کی طرف سے قربانی ہوتی تھی، اس لیے اگر کوئی شخص میت کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو خیر، اگر ان باتوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے ان حدیثوں، تو یہ ہے کہ سارے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے طور پر قربانی دی جا سکتی۔ مثال کے طور مالی قربانی ہے یہ جانور کی، یعنی مال کی قربانی، اور اولاد مالی قربانی، مالی عبادت اپنے والدین کے لیے کرے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، کچھ وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں کو تھوڑا بھی موقع ملتا وقت وصیت کرنے کا موت سے پہلے، تو میری ماں صدقہ خیرات کرنے کی وصیت مجھے کرتی، لیکن نہیں کر سکی۔ تو اب یہ بتائیے اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر میں اپنی ماں کے طرف سے کچھ صدقہ کروں تو اس کا اجر ثواب اللہ عطا کرے گا میری ماں کو جو گزر چکی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، تو صحابی رسول نے کر دیا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے مرے ہوئے والدین میں سے کسی کے طرف سے قربانی دیتا ہے تو اللہ تعالی والدین کو اجر ثواب
पहुंचाए گا. اور ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، کچھ علماء کہتے ہیں اگر میت کے طرف سے قربانی دی جا رہی ہے تو وہ ایک صدقہ ہوگا، ایصال ثواب ہوگا. وہ جانور میں سے گوشت نہ رکھیں اپنے گھر میں اپنے کھانے کے لیے، بلکہ پورا کا پورا گوشت تقسیم کر دیں غریب مسکین کے اندر. تو اب اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے میت کی طرف سے تو کر دے اولاد، اور اس کا گوشت جو ہے اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے پورا غربا مساکین کے اندر صدقہ خیرات کر دے، تقسیم کر دے. واللہ اعلم.